अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुज़म्मिल क़य्यूम और आप देख रहे हैं बैक टू लाइफ। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो तकरीबन हमारे यहाँ सारे वालिदैन का ये मसला है। बहुत सारे वालिदैन को मैंने ये कहते सुना है कि उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते, उनका साथ नहीं देते और बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करते हैं, ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे उनको या उनके वालिदैन को कोई फ़ायदा हो। तो ये बहुत परेशानी की बात है क्योंकि हमारे बच्चे नई नस्ल हमारी है और आने वाले वक्त में इन्होंने अपने अपने घरों को चलाना है और मुल्क को चलाना है। तो इसके लिए ये सारी परेशानी और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए मैं भी बहुत फ़िक्रमंद रहता था, लेकिन मैंने छोटी मोटी चीज़ें और सॉल्यूशन सोचने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्रॉपर सॉल्यूशन ना मिल सका जो इस चीज़ को टैकल करने में या हर तरह के वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को बेहतर बना सकें। तो एक दिन मैं अपने गांव गया हुआ था और वहाँ पे हमारे गांव के करीब ही एक दरिया है जहाँ पर एक बंदे की बारबेक्यू की शॉप है, जहाँ पर वो छोटी छोटी चीज़ें, समोसे, पकौड़े और इस तरह की चीज़ें बनाता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है मेरी उन लोगों के साथ के बच्चों के हवाले से, क्योंकि इस पे मैं काफ़ी फ़िक्रमंद रहता हूँ। तो वहाँ पर जब मैं उनके पास बैठा हुआ था, उनके बच्चे उनके साथ काम करवा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते? तो उन्होंने कहा, मेरे बच्चे बिल्कुल स्कूल जाते हैं और वो स्कूल में बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा कि ये फिर आपके साथ किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा, आज तो इनको छुट्टी है जिसकी वजह से ये सुबह ही मेरे पास काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब वो स्कूल के दिन होते हैं तब वो घर पर ही काम करते हैं। यानी मेरे बच्चे जो हैं, मेरी बीवी, मेरी बेटियां और मेरे बच्चे, ये मिलकर घर पे सारा काम करते हैं, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ एक बंदा रखा हुआ है। मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाती है। यहाँ पे एक बंदा रखा हुआ है जो उन चीज़ों को थोड़ा सेट करता है और सेल कर देता है। मुझे मुलाजिम रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे बच्चे चीज़ ख़रीदने, मार्केट से ख़रीदने और उसको फ़ाइनल प्रोडक्ट बनाने तक सारी चीज़ें मेरे घर से ही होकर निकलती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ कि मैं अपने बच्चों को जेब खर्ची नहीं देता, बल्कि मैं इनको इनकी उजरत यानी तनख्वाह देता हूँ। तो मैं काफ़ी हैरान हुआ और पूछा, वो कैसे? उन्होंने कहा कि जो अगर मैं जाऊँ मार्केट में या मैंने कोई बंदा रखा हुआ हो चीज़ें लेने के लिए, तो मैं उनको भी पे करूँगा और जो मुलाजिम अपनी दुकान पे रखने हैं या शॉप पे रखने हैं उनको भी मैं पे करूँगा। तो मैंने वो चीज़, इस चीज़ का एक सॉल्यूशन ढूंढा है जिसके मुझे बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक तो ये कि मेरे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ में मसरूफ़ हो गए हैं। दूसरा, मुझे इसकी एक बहुत एज है। एक, अब मेरी घर बीवी है, 2 बच्चियां हैं और मेरे बच्चे हैं। वो घर पर हर चीज़ रेडी करते हैं और उनके काम के मुताबिक मैं उनको उनकी तनख्वाह देता हूँ या जो पैसे उनके हैं वो उन्हें दे देता हूँ। तो मैं इस पे बहुत हैरान हुआ और मेरे माइंड में एकदम से बात आई कि अगर एक इतना दूर दराज बंदा बैठा हुआ जिसके पास इतनी एजुकेशन भी नहीं है, ना उसके इर्द गिर्द इतनी अच्छी सड़कें, इतना अच्छा माहौल, ये सब कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी वो इतना ही अच्छी सोच रखता है और वो खुशहाल है। तो ये मैंने उस दिन सोचा कि खुशहाल होने के लिए हमें बहुत बड़ी डिग्रियों की, बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। हम अगर मुल्क के दूर दराज इलाके कहीं पे भी बैठे हैं तो हम अपनी सोच को बेहतर करके अपने गिर्द जो अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज हमें दिए हुए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। उसके बाद मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपके साथ ये सारे काम करवाते हैं तो इनके स्कूल का खर्च तो होता होगा। वो मेरी बात से हैरान हुआ और उसने मुझे बताया कि मैं आपको बहुत मज़े की बात बताता हूँ कि मेरे बच्चे पहले से ज़्यादा एजुकेशन की तरफ राग़िब हो गए हैं और वो अच्छे तरीके से एजुकेशन हासिल करते हैं और मैंने देखा है कि दूसरे बच्चों की निस्बत वो पहले से ज़्यादा टैलेंटेड और मेहनती हो गए हैं। तो मैंने पूछा, इसकी क्या रीज़न है? उन्होंने कहा कि उनको अब सारी चीज़ों का पता लग गया है। उन्हें ये पता लग गया है कि किस तरीके से चीज़ें कमानी हैं, मेहनत कितनी करना पड़ती है और वहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। वो अपनी अब सोशल एक्टिविटीज़ और एजुकेशन और बिज़नेस, इन सब चीज़ों को मिला के चलते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जा रहा है और वो कॉन्फिडेंट भी होते जा रहे हैं।
انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں بہت سارے والدین ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اولاد ایک تو ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، دوسرا وہ نہ ذمہ دار ہوتے ہیں نہ خود مختار ہوتے ہیں، اور آنے والے وقت میں جب ان کی شادی ہوتی ہے انہوں نے گھر چلانا ہوتا ہے تو وہ اپنا نہ گھر اچھے سے چلا سکتے ہیں نہ ہی فیملی کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ کل کو جب ان کی شادی ہوتی ہے تو انہوں نے ایک خاندان چلانا ہوتا ہے، یعنی بیوی، بچے اور ارد گرد کے بہت سارے لوگ فیملی کے اس نے ساتھ لے کر چلنے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنے پاؤں پہ ہی نہیں کھڑا ہوگا تو وہ معاشرے کو کیسے آگے لے کے نکلے گا؟ تو سب سے بڑی غلطی کے بارے میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا غلطی ہے جو سارے والدین، تقریباً زیادہ تر والدین کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے میں سے بہت سارے والدین ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو صرف ایجوکیشن کی طرف لگائے رکھتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو نہ محنت کی عادت ڈالتے ہیں، نہ انہیں کوئی سکل سکھاتے ہیں، نہ ان پر کوئی ایسی ذمہ داریاں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں یا اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ جب وہ ایجوکیشن سے فری ہوتے ہیں تب تک ان کی ایج کافی ہو چکی ہوتی ہے، نہ وہ اب پریشانیوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف ایسا ہی کوئی کام مل جائے جو بیٹھے بٹھائے ہم کر لیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو شروع سے ہی اپنے ساتھ کام میں لگایا ہوا ہے، اس کو محنت کی عادت ڈالی ہے، تو آپ کا بچہ جب بڑا ہوگا تو اسے معاشرے کو کچھ دینا پڑے گا، نہ کہ وہ معاشرے کی طرف ہاتھ پھیلائے یا صرف معاشرے کی طرف دیکھتا رہے گا کہ معاشرہ مجھے کوئی ایسی جاب یا کوئی ایسا ایک دم سے کاروبار دے دے جس سے میں بہتر ہو جاؤں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس سے ہمارے اکثر بچے جو ہیں وہ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کس طریقے سے اپنے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ان سے چھوٹے موٹے کام لیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ میں کاروبار کوئی بھی کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے، سودا کرتے ہوئے مارکیٹنگ ان سے کروائیں، یا کوئی بھی ایسے چھوٹے موٹے کام جو آپ نے کسی ملازم سے کروانے ہیں وہ اس سے بھی کروائیں، تاکہ اسے پتہ چلے کہ کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، کس طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ وہ جب چھوٹی چھوٹی غلطیاں کریں گے تو انہیں بعد میں بڑے ہو کر بڑی غلطی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اب ان کی عمر ہے، وہ غلطیاں جتنی کرتے جائیں وہ کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہوگی کہ ان کی زندگی رسک پہ آ جائے گی۔ لیکن اگر انہوں نے سکل نہیں سیکھی ہوگی، زندگی کے بارے میں نہیں سیکھا ہوا ہوگا، تو وہ بہت پریشان ہو جائیں گے جب بڑے ہو کر ان کے سامنے مشکلات آئیں گی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں بہت سارے والدین ایک چیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شروع میں ان کا دل تو ہوتا ہے، وہ چاہتے تو بہت ہیں کہ ان کے بچے سکلفل بنیں یا وہ ذمہ دار بنیں، لیکن جب بھی وہ ان کو کوئی کام کہتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ایک بچے نے سٹارٹ کرنا ہے پہلی دفعہ تو اس سے غلطیاں تو ہونی ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے والدین کو دیکھا ہے جو بچوں کو کہتے ہیں جی میں اب اپنے بچوں کو ذمہ دار کرنا ہے، میں نے آج سوچ لیا ہے، تو وہ ان کے ذمہ کوئی چھوٹا موٹا کام لگاتے ہیں، کوئی وہ چھوٹی سی غلطی ہو جائے، اوہ آپ نے کیسے کر دیا، یہ کیسے کر دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹی غلطیاں کرنے دیں، آپ انہیں کام دیں اور ان پر چھوڑ دیں۔ جب وہ چھوٹی غلطی کرے گا دوبارہ آپ انہیں سمجھائیں۔ اگر آپ ان کے اوپر کھڑے رہے، ان کو پریشرائز کیا تو وہ کبھی بھی نہیں سیکھ پائیں گے۔ جو اکثر والدین کرتے ہیں جی آپ ہٹ جاؤ، آپ کو تو آ ہی نہیں رہا، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں، آپ کو تو پتہ چلنا ہی نہیں ہے، تو اس طریقے سے ہم بچوں کو نہیں سکھا سکتے۔ ہمارے بچے جب لرن کرنا شروع کریں گے، سیکھیں گے، ان سے غلطیاں ہوں گی، آپ انہیں بتائیں گے، کیونکہ جس طریقے سے آپ انہیں بتا سکتے ہیں انہیں معاشرے کا کوئی اور بندہ ایسے نہیں سکھا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں کا کاروبار نہیں، وہ کوئی جاب کرتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو وہ کیسے اپنے بچوں کو انگیج کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو چھوٹے موٹے سکلز سکھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ان کو الیکٹریشین کا، کوکنگ کا یا اس طرح کے گارڈننگ کا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سکل سکھا سکتے ہیں، جس سے آپ نے اگر کوئی باہر سے بندہ بلوانا ہے وہ کام کروانے کے لیے، آپ وہ کام اپنے بچوں سے کروائیں اور اس کے جو پیسے بننے ہیں وہ ان کو دیں، جس سے آپ کو انہیں جیب خرچی بھی نہیں دینا پڑے گی اور وہ اپنے چھوٹے موٹے اخراجات جو ہیں وہ ان پیسوں سے پورا کر لیں گے۔ جہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے چھوٹی موٹی چیزیں مانگتے ہیں وہ تو آپ انہیں پوری کر کے دیں گے۔ اگر آپ کا بچہ کوئی بڑی خواہش کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ سائیکل یا اس طرح کی کوئی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے بہت ضروری ہے،
لیکن اس پہ زیادہ پیسے لگنے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کمپرومائز کریں، ڈسکس کریں کہ آپ اپنے گھر کے کام کریں، ان کے عوض جو بھی ہم پیسے بنیں گے وہ آپ کے ہم ایک سائڈ پہ رکھتے رہیں گے، جب وہ زیادہ پیسے بن گئے اس چیز کو ہم خرید کر آپ کو دے دیں گے۔ یہاں پر 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو میں نے سوچی ہیں کہ ان کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی اور آپ کو ان چیزوں کا فائدہ ہوگا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسی اور چیزیں آتی ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ کامنٹ میں شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ اور بھی والدین جو ان چیزوں کو دیکھیں اور انہیں پتہ چلے کہ کیا کیا فوائد وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو انہیں سیکھنے کا موقع ملے گا وہ یہ ہے کہ انہیں آپ کی یعنی والدین کی مشکلات کا اندازہ ہوگا۔ جب وہ کام کریں گے اور محنت کریں گے تو انہیں پرابلمز آئیں گے، چھوٹی چھوٹی مشکلات آئیں گی، تو انہیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے والدین اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ آپ کی رسپیکٹ بھی کرنا شروع کر دیں گے، آپ کا کہنا بھی ماننا شروع کر دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر ایسا کرنے سے وہ چھوٹی عمر سے ہی خود مختار اور ذمہ دار ہو جائیں گے۔ جب آپ ان کے اوپر کام ڈالیں گے یا ان کو کام کرنا پڑے گا تو انہیں پتہ لگے گا کہ یہ کام ہم نے وقت پہ کرنا ہے اور صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے ان پر ذمہ داری آئے گی اور وہ ذمہ دار ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود مختار بھی ہو جائیں گے، کیونکہ جب ان کو آپ اجرت دیں گے یا ان کے کام کے ان کو پیسے دیں گے تو وہ اپنی ضرورت کی اشیاء خود خرید سکیں گے، اس سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک بہت ہی عام فائدہ کہ آپ کے بچے فضول خرچی چھوڑ دیں گے، کیونکہ جب وہ محنت کر کے پیسے کمائیں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ پیسے کمانے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے اور مشکلات کو سہنا پڑتا ہے، تو وہ آپ کے پیسے دیے ہوئے کسی بھی فضول چیز میں صرف نہیں کریں گے، وہ صرف انہی چیزوں کو خریدیں گے جو ان کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہوں گی۔ اب میں آپ کے ساتھ چوتھا اور سب سے اہم پوائنٹ شیئر کرتا ہوں۔ جب بچے مصروف ہو جائیں گے تو وہ منفی لوگوں اور منفی سرگرمیوں سے دور ہو جائیں گے، جس سے وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کر لیں گے تو آپ کے بچے انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں گے اور وہ معاشرے کے ایک ذمہ دار شہری بن جائیں گے۔ یہاں پر آپ نے ایک بات ضرور اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کے لیے ایک دم سے آپ کے بچے ریڈی نہیں ہو جائیں گے کہ آپ کہیں کہ بہت جلد یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اس کے لیے آپ کو ایک تو لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے، آپ کو تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، تھوڑی بہت مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن آپ نے لگے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بچے ایک دن معاشرے کے بہت ہی اچھے شہری بن جائیں گے۔